السلام علیکم ناظرین، دنیا پہلے بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس وقت ہر شے خوبصورت لگتی تھی۔ شہر، قصبے، گاؤں، ندی، نالے، چشمے، نہریں، ندیاں، دریا، پہاڑ، سڑکیں، کچے پکے راستے اور کھیت، سب کچھ ہی حسین تھا۔ صاف ستھرا ماحول، موسم اپنے وقت پر بدلتے، کسان وقت پر بوتے، وقت پر کاٹتے، سب کچھ فطرت کے اصولوں کے مطابق چلتا تھا، اس لیے خدا اور بندے دونوں ہی خوش رہتے تھے۔ لیکن اب جیسے پہلے جیسا ماحول نہیں رہا، کچھ ایسا ہی لگتا ہے جیسا کہ پہلے کے وقت میں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب سب سے زیادہ آلودگی اس دنیا میں پیدا ہو چکی ہے۔ انسان نے اپنی کارستانیوں کی وجہ سے ماحول کو آلودہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے اب دنیا کی فضائیں زہریلی ہو چکی ہیں، صاف شفاف ہوا آلودہ ہو چکی ہے، ندیاں، چشمے، در و دیوار سب زہریلے ہو چکے ہیں۔ زہریلی گیسوں اور گاڑیوں کے دھوئیں نے آسمان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ خوفناک بیماریاں تیز رفتار سے پھیل رہی ہیں اور زیادہ تر انسان اس کی گرفت میں مبتلا ہے۔ پہلے ماحول اتنا آلودہ تو نہ تھا جتنا آج کے دور میں ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب تو ہر طرف آلودگی ہی نظر آتی ہے، اور آنے والے وقت میں اس پر روک نہ لگائی گئی تو اس کا منظر اور بھی خوفناک ثابت ہوگا۔ فضا کی آلودگی یہ ایک عالمی مسئلہ بھی ہے، لیکن ہم عالمی حالات نہیں بدل سکتے۔ بہتر یہی رہے گا کہ ہم اپنے گھر پر ہی توجہ دیں اور ایسے انتظامات کریں جن سے اس پریشانی کو دور کیا جا سکے۔ ناظرین، آج کل گاؤں، قصبوں اور شہروں میں گاڑیوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کا چلنا محال ہو چکا ہے۔ اس اضافے سے ڈیزل، پیٹرول اور گیس کے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے فضا اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ اب ماسک پہننا ضروری قرار دیا جا چکا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ سڑکوں اور راستوں پر پبلک ٹرانسپورٹ لائی جائے جن سے دھواں نہیں نکلتا ہو اور وہ ماحول کو بھی آلودہ نہ کر سکیں۔ ناظرین، اندرونی شہروں کا سفر کے لیے ڈبل ڈیکر بسوں کا استعمال کیا جانا چاہیے کہ گاڑیوں کی تعداد میں کچھ کمی ہو سکے اور سڑکوں پر رش بھی کم ہو جائے۔ اسکولوں اور کالجوں، یونیورسٹیوں کو بسیں مہیا کی جائیں تاکہ طالب علم گاڑیوں، موٹر سائیکلوں کی بجائے بسوں میں سفر کریں۔ ناظرین، موٹر سائیکل کی تعداد کم کی جائے کیونکہ موٹر سائیکل کے چلانے سے فضا سب سے زیادہ آلودہ ہوتی ہے، اس لیے سائیکل کے رواج دیا جائے۔ سائیکل سواروں کے لیے سڑکوں پر ٹریفک بنائے جائیں۔ کم قیمت لیکن عمدہ سائیکلیں لوگوں میں تقسیم کی جائیں، اور ایسی سائیکلیں بھی جو پہاڑی علاقوں میں بھی چلائی جا سکیں۔ ناظرین، ملکی سائنسدانوں کو اس مسئلے کے حل کے لیے ترغیب دی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے جائیں تاکہ وہ ایسے سامان ایجاد کریں جو آلودگی روکنے میں معاون ثابت ہوں۔ دور کے سفر کے لیے ریل کو سفر عام کیا جائے اور اسے جدید اور آرام دہ بنایا جائے۔ ناظرین، دنیا بھر میں اس سفر کو انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے اور یہ آلودگی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس محفوظ سواری کو عام کرنے کے لیے بہت لاپرواہی برتی۔
موجودہ حکومت نے اس طرف کسی حد تک توجہ دی، لیکن اب بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آلودگی کو کم کرنے کے لیے نچلی سطح پر لوگوں میں آگاہی مہم شروع کی جائے تاکہ لوگ اس مسئلے کو سمجھ سکیں اور آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ افسوس کہ اس ملک میں شجر کاری ہر سال کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک اس کے فوائد نظر ہی نہیں آئے۔ درخت قدرت کی سب سے خوبصورت نعمت میں سے ایک ہے اور یہ آلودگی کو ختم کرنے کا سب سے کارآمد نتیجہ۔ اس سے ہمیں آکسیجن فراہم ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو درخت لگانے کے فوائد سے آگاہ کیا جائے اور درختوں کو کاٹنا ایک قومی جرم قرار دیا جائے۔ اس پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ ہم اس آلودہ ماحول کو کچھ حد تک تو کم کر سکیں۔ ہمارا مذہب بھی درختوں کے قتل عام سے منع کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، درختوں کی کٹائی روکنے کے لیے علماء بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شجر کاری سے بے شک کم کی جا سکتی ہے جتنی کی جائے نظر آئے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں کے زہریلے دھوئیں سے ندیاں، نہریں، تالاب، دریا آلودہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے پینے کے پانی کی کمی ہو رہی ہے اور فیکٹریاں اور کارخانے زہریلے مواد کا علاج نہیں کرتے۔ ان پر نہ صرف جرمانے کیے جائیں بلکہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو ان کارخانوں اور فیکٹریوں کو بند بھی کیا جائے۔ صرف یہی ایک واحد حل ہے جس سے ہم اس ماحول کے خراب کرنے کی وجہ سے اور اس آلودگی پر قابو پا سکتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ماحولیات کا محکمہ تو ہمارے ملک میں موجود ہے، لیکن اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو سال کے اندر اندر اس اثرات کو کم ہوتے نظر آنے لگیں گے اور ہمارا آلودہ پانی اپنی اصل حالت کی طرف لوٹنے لگے گا۔ ان قلیل المدت منصوبوں پر اگر آج سے ہنگامی بنیادوں پر عمل شروع کیا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ برس فضائی آلودگی میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی۔ طویل المدت منصوبوں میں فیکٹریوں، کارخانوں اور ندی نالوں کی وجہ سے بند کر کے گاؤں گاؤں جائزے لے کر ان کا حل تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں روکنے کے لیے سائنسی ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ کارخانوں اور اسپتالوں، شہروں کا کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے مستقر حل تلاش کرنا پڑے گا۔ ملک عزیز سے آلودگی کو جلد از جلد مٹانا انتہائی ضروری ہے، اور اگر ہم آلودگی کو نہ مٹا سکے تو آلودگی ہمیں مٹا دے گی۔ اگر آپ کو ہماری اس کارکردگی سے مطمئن ہیں تو ہمیں اپنے کامنٹ کے ذریعے آگاہ کریں۔ ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔